الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ اسے بہترین شے مل جائے۔ مثلاً ہم بازار میں جاتے ہیں جوتا خریدنے کے لیے تو کوشش ہوتی ہے جو سب سے بہترین جوتا ہے وہ اپنے لیے خرید لو۔ ایسے ہی کپڑا خریدتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے جو عمدہ ترین کپڑا ہے وہ خرید لو۔ ایسے ہی فروٹ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں جو اچھے اچھے سیب اور اچھے اچھے کیلے ہیں وہ ہمیں نکال کر دو۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے جو سب سے بہترین شخص ہے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دوں۔ بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے جو سب سے بہترین عورت ہے وہ میرے بیٹے کی بیوی بن جائے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ یہ بہترین کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ کیا میں بھی بہترین انسان بنا یا نہیں بنا، جبکہ اللہ جل شانہ کو ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اس کی نظر میں بہترین انسان بن جائیں۔ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے اچھا طالب علم ہو۔ بچے کو کاروبار پہ لگاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے اچھا تاجر بن جائے، اچھا کاروباری بن جائے، لیکن کبھی اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اور میری اولاد ہم بھی سب سے اچھے انسان بن جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں رخ ملے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، وہ کون سی صفات ہیں جو انسان کے اندر اتر جائیں تو پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان بن جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں احادیث کی روشنی میں 12 ایسے اشخاص ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں زبان نبوت نے بہترین کہا ہے۔ سب سے پہلا شخص بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ، ساری زندگی قرآن سیکھ دوسروں کو سکھا، خود پڑھ دوسروں کو پڑھا، جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری قبر کی زیارت کرنے کے لیے رب کے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے جیسے اہل اسلام بیت اللہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ جاتے ہیں۔ بہترین شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج عجیب بات ہے کہ فنون سیکھنا مہارت سمجھا جاتا ہے، کمال سمجھا جاتا ہے کہ میرے بچے نے فلاں سیکھ لیا، فلاں سیکھ لیا، جبکہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کروڑ پتی ہوں گے
فیکٹریوں کے مالک ہوں گے، بڑے باکمال کھلاڑی ہوں گے، گلوکار ہوں گے، لیکن پوچھو قرآن تو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، وہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، کئی زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن قرآن نہیں آتا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر ہمیں قرآن صحیح نہیں آتا، ہم سیکھنے لگ جائیں، بہترین انسان بن جائیں گے، اور اگر ہمیں صحیح آتا ہے تو پھر سکھانے لگ جائیں، بہترین انسان بن جائیں گے۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ کی مسجد میں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، بڑے حضرات کے لیے بھی کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں، بلکہ عشاء کے بعد یہ ترتیب ماشاءاللہ کئی مہینوں سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، اس میں سب حضرات ہم شامل ہو جائیں۔ تھوڑا سا وقت ہے اس نیت سے کہ حضور کی زبان میں ہم بھی بہترین انسان بن جائیں۔ دوسرا آدمی، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پہ اسے واپس کر دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کے پیسے دینے ہیں تو اس کو تنگ نہ کرے، وقت پہ واپس کر دے، اسے چکر نہ لگوائے، اسے پریشان نہ کرے۔ تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ تھی؟ زید نامی یہودی سے آپ نے قرض لیا اور تاریخ بھی طے کر دی، مثلا 5 تاریخ طے کی، تو وہ یہودی وقت سے پہلے آ گیا، چند دن پہلے آ گیا اور کہنے لگا نبی بنے پھرتے ہیں، میرے پیسے واپس نہیں کیے، پیسے لے لیے، واپس کرنا بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، خبردار میں تیری گردن اتار دوں گا، ابھی تو ٹائم بھی پورا نہیں ہوا، تو وقت سے پہلے آ گیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر سے ایسے بدتمیزی لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے کہے اچھے انداز میں بات کر، اور تجھے چاہیے کہ میری طرف سے اس کا قرض اسے واپس کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے گئے، پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے ہیں، جتنے تھے وہ بھی واپس کیے اور زائد بھی دیے۔ تو وہ کہنے لگا یہ زائد کیوں؟ حضرت عمر نے کہا مجھے میرے نبی نے کہا ہے جو تو نے اس پر زیادتی کی ہے اس کے بدلے اسے زائد رقم دے دے۔ تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا پہلے تیرا کیا انداز تھا، اب تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نبی پر جتنی زیادتی کی جائے گی اتنا ہی وہ زیادہ اچھا سلوک کرے گا، میں اس نشانی کی تلاش میں تھا، مجھے نشانی مل گئی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ وقت پہ واپس کرتے، وقت پر دیتے، ایک تو وقت پر دیتے، دوسرا زائد دیتے۔ یاد رکھیں بغیر طے کیے زائد دیں گے تو سنت بن جائے گی، اور اگر طے کر کے زائد دیں گے تو پھر سود بن جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی وقت پہ واپس کرتے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ادائیگی کے اعتبار سے کیسے ہیں، ہمارا ادائیگی والا معاملہ کیسے ہے، کسی کو تنگ تو نہیں کرتے، ادائیگی کے اعتبار سے برے تو نہیں ہیں۔ ایک شخص نے قرض لیا کسی سے، وہ بیچارہ مانگنے کے لیے آیا تو یہ چھت پہ چڑھ گیا اور اس نے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا، کہنے لگا سنو بھائی میں خودکشی کرنے لگا ہوں، میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہے جو نیچے کھڑا ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دے، نیچے اترا، چلو آدھا قرض میں نے معاف کیا۔ وہ نیچے آیا، کہا بھائی آدھا تو معاف ہو گیا، اب جو باقی ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے اس کی کوئی ترتیب بنا لے۔
تو کہندا جداں پہلا ادھا دیتا اداں دوجا ادھا بھی دے دیاں گے۔ تو ایسے لوگ کیسے بہترین بن سکتے ہیں؟ فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جب کوئی شخص نیت کر لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، اس کا قرض دینا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہوا کرتی ہے۔ بخاری شریف میں تقریباً 7 مقام پر یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے کچھ رقم کی ضرورت تھی، 1000 دینار۔ وہ دریا پار ایک شخص کے پاس گیا، اسے کہا مجھے 1000 دینار ادھار دے دے۔ اس نے کہا گواہ کون ہے؟ کہا وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وکیل کون ہے؟ کہا وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی وکیل کافی ہے۔ اس نے 1000 دینار اسے دیے، تاریخ بھی طے کر دی کہ کب واپس کرنے ہیں۔ یہ شخص واپس آیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ جب واپسی کا وقت آیا، اس نے 1000 دینار کا بندوبست کیا، واپس کرنے کے لیے چلا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچا، اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہ ملی۔ پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے اندر سوراخ کیا، 1000 دینار کی تھیلی اس میں ڈالی اور ایک پرچی بھی ڈالی کہ میں آ رہا تھا، دریا میں مجھے کشتی نہ ملی۔ تو وہ پرچی اور تھیلی اس سوراخ میں بند کر کے اس لکڑی کو دریا میں بہا دیا اور دریا سے کہا میرے راستے میں تو ہی رکاوٹ بنا ہے، اب یہ امانت میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تیرا کام ہے کہ تو اس کے حوالے کر دے۔ یہ شخص واپس آ گیا اور ادھر وہ شخص بھی انتظار کر رہا ہے کہ آج وعدہ تھا، وہ شخص آنا تھا، اس نے مجھے قرض دینا تھا۔ کوئی شخص شام تک اسے نظر نہ آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو دیکھا دریا کے کنارے پہ ایک لکڑی ہے، چلو یہ ایندھن کے کام آ جائے گی۔ اس کو اٹھایا، گھر لے گیا۔ جب گھر میں جا کر اس کو توڑا، کاٹا تو اندر سے 1000 دینار کی تھیلی نکلی۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص دینے کی نیت کر لیتا ہے تو یوں اللہ کی مدد اس کے ساتھ اترتی ہے۔ تو فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے تو ہم اس کمی کو دور کریں، حضور کی زبان کے مطابق ہم سب سے بہترین انسان بن جائیں۔ تیسرا آدمی، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تیسرا شخص تم میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب اچھے اخلاق کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ نمبر 2 وَتُعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے، تمہیں نہ دے، تم اسے دو۔ کوئی شخص تمہیں اپنی شادی بیاہ پہ نہیں بلاتا، تم بلا لو۔ کوئی تم سے بات چیت نہیں کرتا، ناراض ہے، تم جا کے اس سے بات چیت کر لو۔ اور نمبر 3 وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور نمبر 4 وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اللہ نے یہ اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ انک لعلی خلق عظیم، محبوب اخلاق آپ کی سواری ہے، گویا آپ اس کے اوپر بیٹھ کر چلا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اخلاق حضور کے تابع کر دیے۔ جنت میں جنتیوں کو جو آواز ملے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملے گی، اور جو قد ملے گا حضرت آدم علیہ السلام کا ملے گا۔ یوں چیزیں ملتی جائیں گی، لیکن جب باری آئے گی اخلاق کی تو جنتیوں کو اخلاق دیے جائیں گے ہمارے نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسے مبارک اخلاق صحابہ کو عطا فرمائے، اور حضور کی برکت سے اللہ نے ایسے مبارک اخلاق اہل بیت کو عطا فرمائے۔ اب اس تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی جھلک پیش کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اخلاق میں سب سے جو سر فہرست چیز ہے، جو سب سے بہترین اول پہلو ہے، وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت، تحمل۔
حضرت امام زین العابدین کی یہ شرافت، یہ معافی والی یہ صفت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ آپ نے سفر کیا حج کا، مکہ سے چلے مدینہ منورہ، 16 دن لگے جاتے ہوئے، اونٹ پر سفر ہے، اور پھر کچھ دن وہاں بھی لگے، اور پھر دوبارہ واپسی آئے تو 16 دن لگے۔ 16 دن جانے میں، 16 دن آنے میں، تقریباً 7-8 دن وہاں مکہ میں گزرے۔ یہ تقریباً کوئی 1.5 مہینے کا سفر بنتا ہے۔ اس پورے سفر میں جس اونٹ پر گئے اسی اونٹ پر واپس آئے۔ 1.5 مہینے کے سفر میں ایک چھڑی بھی اونٹ کو نہیں ماری، ایسی شرافت۔ حضرت امام زین العابدین گھر سے باہر نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، کہتے اے اللہ، اب میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھے گالی دے، مجھے برا بھلا کہے، تو یا اللہ ہو سکتا ہے اس وقت معاف کرنے میں دیر ہو جائے، اللہ گواہ بن جا، میں ابھی سے سب لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے، ایک شخص سامنے آیا، وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ نے رخ پھیر لیا، وہ پھر ادھر سے آ گیا، آپ نے ادھر رخ پھیر لیا، بلاخر اس نے آپ کے کندھے کو پکڑا اور ہلایا اور کہا ایاک اعنی، میں ایاک اعنی، میں تجھے ہی گالیاں دے رہا ہوں، میں تجھے ہی برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ قربان جاؤں امام زین العابدین کے اخلاق پر۔ جواب میں امام نے فرمایا وعنک اعفی، میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا حضرت فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا اچھا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ شاید وہاں انتقام لیں گے، اسے سزا دیں گے۔ حضرت نے اسے جا کر کہا بھائی میں نے سنا ہے تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں تجھے ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ فرمایا جو تو میرے بارے میں کہتا ہے اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر جو تو میرے بارے میں کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ ہمیں کوئی کہے چور، او فلاں، ہم کہتے ہیں بھائی اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، بے کمی میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے معاف کر دے۔ یہ مبارک اخلاق اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائے تھے۔ اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً کسی نہ کسی حد تک یہ اخلاق ہمارے اندر بھی اتر سکتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک مہمان ہے، اجنبی آدمی ہے، اسے بٹھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا پہچانا ہے۔ کہا نہیں آپ نے نہیں پہچانا۔ کہا بھائی پہچانا ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو وہ ہے جنہوں نے ہمیں کربلا کے میدان میں شہید کیا، جنہوں نے ہم پر کربلا کے میدان میں ظلم کیا، تو انہی میں سے ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت ہم نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا اور آج میں آپ کے پاس آیا تو آپ مجھ سے اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں باوجود جاننے کے پہچان کے۔ فرمایا وہ تمہارے اخلاق تھے، وہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ سبق تھا، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے اخلاق ہیں، میرے نانا کے اخلاق ہے۔ تو فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بھڑک پڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، دبنا یہ کمال ہے۔ مولانا کی ایک جماعت جا رہی تھی، ٹرین پہ سفر تھا، تو کوئی بات چیت ہوئی تو انہوں نے گارڈ کی پٹائی کر دی، اچھی خاصی اس کی پھینٹی لگا دی۔ پھر آ کے حضرت سے کہا حضرت ہم نے گارڈ کی پٹائی کر دی ہے، اس کی پھینٹی لگا دی ہے۔ حضرت نے فرمایا پیٹ دینا کمال نہیں، پیٹ جانا کمال ہے۔ تم مار کے آئے ہو تو تم ہار گئے ہو، اور اگر تم مار کھا کے آ جاتے تو پھر تم جیت جاتے، کیونکہ جو شخص اخلاق کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ تو سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ ہو گئے 3 اشخاص۔ چوتھا آدمی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میں تمہیں تمہارے برے لوگوں میں سے اچھے لوگ نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ خاموش ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا سنو، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس سے کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہ ہو، یعنی وہ ایسا آدمی ہو کہ اس کے پاس لوگ بیٹھیں تو لوگوں کا جی لگے۔ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو جی کرتا ہے بس بیٹھا ہی رہوں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پوچھتا ہے بھائی دیکھیں وہ تو نہیں بیٹھا، ہاں جی بیٹھا ہے، پھر رہن دے کل نو صحیح، یعنی لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس سے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ وہ بھی کوئی باپ ہے جس سے بچے سہمے رہیں، وہ بھی کوئی استاد ہے جس کے سامنے بچے کانپتے رہیں۔ باپ تو وہ ہوتا ہے جو گھر میں آئے تو بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپک جائیں، ابو ابو کرتے پھریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت نے کہا بھائی تیرے بچے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی 2 بچے ہیں۔ فرمایا کبھی ان کو میرے پاس لانا۔ وہ گیا، پورا ہفتہ ٹریننگ کی کہ میرے بزرگ ہیں، میرے پیر ہیں، تم نے وہاں کوئی شرارت نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، تم نے وہاں ادھر ادھر نہیں بھاگنا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پورا ہفتہ ٹریننگ کی، ہفتے کے بعد حضرت کے پاس لایا تو بچے بیچارے سہمے ہوئے، ڈرتے ہوئے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے حضرت کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تجھے کہا تھا بچے لانا۔ کہا حضرت لایا ہوں۔ کہاں ہیں؟ کہا حضرت یہ آپ کے سامنے بیٹھے تو ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو آپ بزرگوں کو لائے ہیں، یہ تو آپ کوئی بزرگوں کو لائے ہیں۔ بچے ہوتے تو کوئی میری داڑھی پکڑتا، کوئی میری پگڑی کھینچتا، کوئی میری گود میں بیٹھتا، کوئی ادھر ادھر بھاگتا، یہ تو کوئی آپ بزرگوں کو لائے ہیں۔ تو وہ شخص بہترین نہیں ہے جس سے لوگ ڈرتے رہیں، جس سے لوگ کانپتے رہیں۔ بہترین آدمی وہ ہے کہ اس کے پاس لوگ بیٹھیں تو لوگوں کا جی کرے کہ بیٹھے ہی رہیں اور اس سے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ 5واں آدمی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہوتی جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے، وحسن عملہ، لیکن اس کے عمل اچھے ہوں، بوڑھا ہو کر بھی اچھے کام کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں کہ جو کام جوانی میں تھے وہی بڑھاپے میں، بابا جی ہن تے بس کر لو، اور تم مینوں بڈھا کہہ دیتا، ہن بندہ کہے نا بابا جی ہن بس کر لو، ہن تو بڈھے ہو گئے ہو، آگے جواب آتا تم مینوں بڈھا کہہ دیتا، یعنی بندہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کو بھی تیار نہیں۔ تو جو اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کو بھی تیار نہ ہو، اس کے دل میں یہ فکر کیسے پیدا ہوگی کہ اب تو قبر ہے، اب تو آخرت کی تیاری کر لوں، اب تو ہے دنیا کے دھندے چھوڑ دوں۔ بچہ ہے اسے امید ہے جوان ہو جاؤں گا، جوان ہے اسے امید ہے بوڑھا ہوں گا، بوڑھا ہونے کے بعد ثابت ہے نہیں کہ ہوں 100 سال بعد پھر جوان ہو جائے، انسان ہے اب تو قبر ہے۔ فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو جائے، یعنی وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، وحسن عملہ، لیکن اس کے عمل اچھے ہوں۔ 6واں آدمی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ حضور نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ برا سلوک ثابت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بہترین انسان کون؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص جو شادی شدہ ہے وہ دیکھے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر معاملہ اچھا نہیں ہے کہ ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ہم انہیں مارتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین کوئی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ آپ کی بیوی کو آپ سے جس چیز کی توقع ہے، جس چیز کی خواہش ہے، وہ آپ کے بس میں بھی ہے، شریعت میں جائز بھی ہے، آپ اس کی وہ توقع پوری کریں، وہ اس کی خواہش پوری کریں، یہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بشرطے کہ وہ اس کا مطالبہ آپ کے بس میں ہو، آپ کے اختیار میں ہو۔ اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ نے نہیں پوچھنا، اور اگر وہ شریعت میں ناجائز ہے پھر بھی اس کا مطالبہ پورا نہیں کرنا، شریعت میں جائز ہو۔ یہ جہانگیر بادشاہ گزرا ہے، اس کو اپنی بیوی ملکہ نور جہاں کے ساتھ بڑی محبت تھی،
تو ایک مرتبہ اس کی بیوی ملکہ نور جہان نے ایسا مطالبہ کر دیا جو شریعت میں جائز نہیں تھا، تو جہانگیر بادشاہ نے اولاً تو ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ٹلی۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو جہانگیر بادشاہ نے کہا میری جان میں نے تجھے دل دیا ہے ایمان نہیں دیا، میں نے تجھے دل دیا ہے ایمان نہیں دیا۔ جب یہ جملہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت نے فرمایا جہانگیر بادشاہ سے کہہ دو اگر میں جنت میں گیا تو تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، تجھے ہی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جہانگیر بادشاہ حضرت کے اس جملے پہ فخر کیا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے حضرت کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے اور مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بیوی کا وہ مطالبہ جو شریعت میں جائز ہو، آپ کے بس میں ہو، اگر وہ مطالبہ اس کا آپ پورا کرتے ہیں تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے، داخل ہوتے تو سلام کرتے، مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضور کی زوجہ نے برتن کی جس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا ہوتا اسی جگہ پہ حضور منہ لگا کے پانی پیتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ ہم بھی یوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں تو ہم بیویوں کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی بہترین انسان بن جائیں گے۔ ساتواں آدمی الادب المفرد حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیر لاصحابہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ کے دوست کیا ہیں؟ مثلا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو آپ کے کلاس فیلو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کسی کمرے میں رہتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ دکان چلاتے ہیں، دائیں بائیں جو دکان والے ہیں وہ بھی آپ کے دوست ہیں۔ جو آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، دائیں بائیں جو نمازی ہیں وہ آپ کے پڑوسی۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، یہ ہے اچھا پڑوسی بن جانا۔ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور ہماری ایک پڑوسن ہے، بڑی تہجد گزار ہے، نفلیں پڑھتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ تو پڑوسیوں سے اچھا سلوک انسان کو جنتی بناتا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک انسان کو کائنات میں سب سے بہترین انسان بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا تو ایک شخص آیا، بھئی کیا لوگے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا 2000 دینار لوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی اس ایریے میں اس طرح کے مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، آپ ڈبل کیوں مانگتے ہیں، 2000 کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس ایریا میں اس طرح کے مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، میں 1000 دینار مکان کا لے رہا ہوں اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کا لے رہا ہوں۔ ایسے اچھے پڑوسی ہوتے تھے کہ ان کے پڑوس کی وجہ سے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ تو فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ 9واں آدمی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک ہے کھانا اور ایک ہے کھلانا۔ ہمارے نبی نے ہمیں کھلانے کی ترغیب دی ہے اور اس کا آسان طریقہ ارشاد فرمایا۔ گھر میں ہانڈی پکتی ہے، مثلا ہم 3 گلاس پانی ڈالتے ہیں تو فرمایا آدھا گلاس اور ڈال لو، جب یہ شوربہ پک جائے تو یہ آدھا گلاس جو زائد تم نے ڈالا تھا ایک کولی اٹھاؤ، اس کولی میں ڈالو، ایک آدھ آلو ڈال لو، ہمت ہو تو ایک بوٹی بھی ڈال لو، اور ساتھ جو پڑوس ہے اس کے گھر میں بھیج دو۔ تو آپ کے سالن میں تو کمی نہیں آئی، وہ 3 گلاس آپ کے پورے ہیں، یہ جو آپ نے زائد پانی ڈالا ہے یہی نکالا ہے، آپ کے سالن میں کمی نہیں آئی، آپ کے پڑوس تک یہ آپ کا کھانا پہنچ گیا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے خادم نے کہا حضرت باہر دروازے پہ بہت سے لوگ آئے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلے دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، او بھائی کیسے آئے ہو؟ حضرت آپ نے تو ہمیں بلایا تھا۔ میں نے بلایا ہے؟ کہا ہاں، ہمیں کسی نے کہا کہ آج ہماری دعوت ہے آپ کے گھر، اچھا تشریف لے آؤ۔ دسترخوان بچھایا، خادم سے کہا جلدی جاؤ بازار میں جتنے فروٹ پڑے ہیں خرید کے لاؤ، اور فروٹ لگا دیے گئے، جلدی جلدی اونٹ ذبح کرو، جلدی پکاؤ، جلدی کھانا پک گیا، سب کو کھلایا۔ خادم سے پوچھا اگر یہ دعوت کا سلسلہ روزانہ جاری رہے تو کتنے دن کی گنجائش ہے؟ خادم نے کہا 2-4 دن کام چل سکتا ہے۔ حضرت نے اعلان کر دیا 2-4 دن تک یہ دعوتی سلسلہ جاری رہے گا، تشریف لایا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ ہے کھلانے کا ذہن۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو پہلے یہ پوچھتا پہلے میں نے وہ بندہ دسو جن نے تو کیا کہ میرے ہاں دعوت ہے۔ یہ کھلانے کا ذہن نہیں ہے نا، تم کھلانے کا ذہن بنائیں۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبدالستار صاحب بڑی محبت سے دعوت کرتے ہیں، اور آج بھائی اصغر صاحب نے بڑی اچھی دعوت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ 10واں آدمی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ مسجد میں جس کے کندھے نرم رہتے ہیں، جو مسجد میں نرم کندھوں والا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صفیں لگی ہیں، اگلی صف سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ پیچھے جانا چاہتا ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے راستہ دے دیں، آگے سے وہ کہتا ہے نہیں گزرن دینا، نہیں جان دینا۔ یہ سخت کندھا ہے، بھائی اسے کوئی کام ہوگا، کوئی اس کو پریشانی ہوگی، ورنہ کس کا دل کرتا ہے اللہ کے گھر سے جانے کو؟ تو اس کو جانے دو، اس کے لیے کندھا جھکا دو، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہترین بن جاؤ گے۔ یا صف بنا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں خلا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا کندھا پکڑتا ہے بھائی قریب ہو جاؤ، آگے سے وہ کہتا ہے نہیں ہونا قریب، نہیں ہوتا کر لے۔ یہ ہے یہ سخت کندھا ہے۔ نرم کندھا کیا؟ کوئی ادھر سے پکڑ کے ادھر کرے تو ادھر ہو جاؤ، کوئی ادھر سے پکڑ کے ادھر کرے تو ادھر ہو جاؤ۔ جو یوں مسجد میں نرم کندھوں والا ہوگا، حضور فرماتے ہیں یہ کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے۔ تو جب مسجد میں کندھے نرم کرنے کا حکم ہے تو زبان نرم کرنے کا تو بطریق اولا حکم ہوگا۔ 11واں آدمی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو صاف دل والا ہے، جس کے دل میں حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نفرتیں نہیں ہیں، محبتوں والا دل، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا اے انس اگر ہو سکے صبح شام یہ طاقت ہو تو ایسا ضرور کرنا، کیا کہ صبح شام تیرے دل میں کسی مومن کا بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی مومن کا کھوٹ نہ ہو۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، یہ میری عظیم سنت ہے، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ دل کو صاف کریں، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ سے فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ جی حضور دیکھنا ہے۔ فرمایا مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو، جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص ہے جس کا نام بعض روایتوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تازہ وضو کی وجہ سے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے۔ فرمایا دروازے کی طرف دیکھو، دیکھا تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص۔ 3 دن ایسا ہوا۔ تیسرے دن جب مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں باقی تو گھروں کو چلے گئے، میں ان کے پیچھے چلا، میں نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بنا لیں گے؟ کہ جی میں بنا لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس مہمان رہا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ رات کو میں سو جاتا، تاثر دیتا سویا ہوا ہوں لیکن جاگتا تھا، لیکن مجھے ان کا کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ تو میں نے کہا 3 دن ان کے پاس رہا، میں نے کہا میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ 3 دن اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو سب پڑھتے ہیں، رات کو آپ کروٹ بدلتے تھے تو بس اللہ کا نام لیتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا بیٹا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ یہ جو میرا دل ہے اس دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی کا کینہ نہیں ہے، کسی کا کھوٹ نہیں ہے۔
تو دل کو صاف کریں، سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان بن جائیں گے۔ 12واں آدمی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، نفع رسانی کے کام کرتا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، نفع رسانی کے کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے قدم زمین پر جما دیتے ہیں۔ ایک چیونٹی ہے، اس نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی چیونٹیوں کی خیر خواہی کی، ان کا نفع سوچا، کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنی بلو میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رونت نہ ڈالے، اس لیے کہ انہیں کیا پتہ چلے گا کہ تم نیچے پھر رہی ہو۔ اب یہ چیونٹی ادنا سی مخلوق ہے، اس نے دوسری چیونٹیوں کا نفع سوچا، ان کا بھلا سوچا، تو اللہ کو یہ اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا اور سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النمل۔ تو جب ایک انسان مسلمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دوسروں کا نفع سوچے گا، نفع رسانی کے کام کرے گا، اللہ اس پر کتنا خوش ہوگا۔ اسے بھی یقیناً اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی سب سے بہترین انسان ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت اجمیر کا جو حاکم ہے اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور شرط یہ لگائی ہے کہ جب تک دہلی کے حاکم کا فرمان نہیں آئے گا اس وقت تک میں زمین واپس نہیں کروں گا۔ حضرت میرا اسی زمین پر گزارا چلتا ہے، آپ مہربانی کریں حاکم دہلی کو سفارش کر دیں کہ وہ فرمان جاری کر دے حاکم اجمیر کی طرف تاکہ مجھے میری زمین مل جائے۔ حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، نیچے منہ کیا اور پھر سر اٹھا کے کہا، یہ کام میرے ایک رکا سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے میں خود جاؤں گا۔ پھر حضرت چلے، دہلی کا سفر کیا۔ جب دہلی کے حاکم کو خبر ہوئی کہ حضرت تشریف لائے تو وہ استقبال کے لیے آیا اور کہا، حضرت کس لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ حضرت نے کہا اس کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا حضرت آپ کوئی آدمی بھیج دیتے، رکا جاری کر دیتے، یہ تو کام تب بھی ہو سکتا تھا، آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ حضرت نے فرمایا دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کے کام آنا، مخلوق کی خدمت کرنا، میں اس کو عین عبادت سمجھتا ہوں۔ یہ عبادت تھی تو اس لیے آیا ہوں، میرا یہ پورا سفر عبادت ہے۔ تو سب سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کا نفع سوچتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، اپنے خادم سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ خادم گیا، ایک گھوڑا خرید کے لایا، گھوڑے کے مالک کو بھی ساتھ لایا۔ حضرت نے پوچھا کتنے پہ سودا ہوا؟ کہا حضرت 300 درہم پہ سودا ہوا۔ تو حضرت نے گھوڑے کے مالک سے کہا کیا تو اتنی رقم پہ راضی ہے، اس سودے پہ راضی ہے؟ کہا جی میں راضی ہوں، مجھ پہ کوئی جبر نہیں ہے، 300 درہم مجھے دیں، گھوڑا لے لیں۔ حضرت نے فرمایا اگر میں تجھے 300 کی بجائے 400 درہم دوں قبول کر لے گا؟ کہا حضرت مجھے کیا انکار ہے، مجھے تو زیادہ مل رہا ہے۔ پھر حضرت نے کہا اچھا چلو اگر میں 4 کی بجائے 500 درہم دوں قبول کر لے گا؟ کہا حضرت مجھے کیا انکار، مجھے تو اور زیادہ مل رہا ہے۔ چلتے چلتے آپ اس کو لے گئے 800 درہم پر۔ تو وہ حیران کہ حضرت میں تو 300 درہم پہ راضی تھا، آپ مجھے 800 درہم کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو 300 درہم پہ راضی تھا لیکن تجھے اپنے گھوڑے کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، یہ 300 درہم کا نہیں ہے، یہ 800 درہم کا ہے۔ 300 درہم میں تیرا نقصان تھا، 800 درہم میں تیرا نفع ہے۔ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک زندہ رہوں گا دوسروں کا نفع سوچوں گا، دوسروں کی خیر خواہی کروں گا۔ میں نے تجھے نقصان سے بچایا ہے، تیرے نفع کا سوچا ہے، اپنے نبی سے وعدہ نبھایا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ تقریباً میں نے 12 افراد آپ کے سامنے ذکر کیے جنہیں زبان نبوت نے بہترین انسان کہا ہے۔ یہ گویا 12 صفتیں ہیں
ہم بھی اپنے اندر اتار لیں تو ہم بھی اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔